آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتوں کو ختم کرنے کا اور محبت کو پیدا کرنے کا اس سے زیادہ آسان کوئی عمل نہیں بتایا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اجتماع میں تشریف لائی ہوئی تمام خواتین، جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ سلام کے تقریباً 15 فائدے ہیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اس ہفتہ مومنہ کورس کا جو سبق ہے اس کو روک کر میں نے یہ سلام سے متعلق 15 فائدوں کو تیار کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو سنیں گی آپ سب تو بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ احساس ہوگا کہ اب تک ہم نے سلام سے کتنا فائدہ حاصل کیا، اور ہم کن کن لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے، ہمیں سلام کتنا کرنا چاہیے تھا، سلام کو اب تک ہم کیا سمجھا کرتے تھے۔ آج پتہ چلا کہ سلام کی حقیقت کیا ہے اور سلام کرنے سے کتنے سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن دین کا کوئی بھی عمل ہو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھو۔ کوئی بھی نیک کام ہے، مسجد سے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھا کر کے باہر پھینکنا کیوں نہ ہو، معمولی سا معمولی عمل کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس عمل کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہنے میں مشکل سے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، آدمی سبحان اللہ پڑھتا ہے، لیکن اس ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر آخرت میں جو بدلہ ملنے والا ہے جنت کی شکل میں،
جنت کے باغات کے شکل میں اور دوسری نعمتوں کی شکل میں جب آدمی اس کو دیکھے گا، وہاں جانے کے بعد اس کو افسوس ہوگا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میں نے اور زیادہ سبحان اللہ کہا ہوتا، میری زبان 24 گھنٹے اللہ کے ذکر سے تر ہوتی، بھیگی ہوئی ہوتی، میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا، آج کتنی اور زیادہ نعمتوں کو حاصل کر لیتا۔ راستے سے ایک کانٹا ہٹا دینا، راستے میں پڑے ہوئے چھوٹے سے پتھر کو سائیڈ کر دینا، دیکھنے میں معمولی سا عمل ہے، لیکن اس پر آخرت میں جو بدلہ ملنے والا ہے، جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں، اس کا ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک کھجور کسی کو صدقہ کریں، کسی غریب کو کھلائیں، ایک لقمہ آپ نے کسی غریب کے منہ میں ڈالا، ایک گھونٹ پانی آپ نے کسی کو پلایا، حتیٰ کہ جانور کو بھی آپ نے پانی پلایا، اس کا بھی اجر اور اس کا بدلہ جو آخرت میں ملنے والا ہے، اگر آج ہمیں معلوم ہو جائے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں، تو ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ بیٹھیں گے اور بس وہی کام کرتے رہیں گے۔ تو کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے سلام کا جو یہ عمل ہمیں سکھلایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، سامنے والا یا سامنے والی جواب دیتی ہے وعلیکم السلام، ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ سلام ہو گیا، ایک نے دوسرے کو سلام کہا، اس نے اس کو جواب دیا، اور سلام کو اس قدر کم درجہ دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھتے وقت ذرا برابر بھی اس سلام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس سلام کا جو مقام ہے، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، جلدی سے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، اور چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ السلام قبل الکلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، اس لیے سلام کر دیتے ہیں، ورنہ کوئی آدمی سلام ہی نہ کرتا۔ جو لوگ سلام کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے، اس لیے سلام کرو، ورنہ حکم نہ ہوتا تو سیدھا ڈائریکٹ ہی بات چیت کر لیتے، سلام کی طرف آدمی توجہ ہی نہ کرتا۔ اور جو لوگ سلام کرتے بھی ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں، بس سلام کو ایک رسمی طور پر کر لیا جاتا ہے کہ شریعت کا حکم ہے، چلو کر لو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ختم۔ حالانکہ اس سلام کے اندر کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں، اس سلام کو کرنے سے کتنے سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، اور اس ایک سلام کی وجہ سے کتنی ساری چیزوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو اسی لیے میں نے یہ متعدد احادیث سے یہ ساری چیزوں کو جمع کیا ہے، جس میں سلام کے فائدے بیان ہوئے ہیں۔ تقریباً 15 فائدے میں نے تیار کیے ہیں، ممکن ہے اور بھی فائدے ہوں۔ تو سلام کے فائدے، نمبر 1، سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک
زیادہ قریب ہے۔ سب سے پہلا فائدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ۔ ترجمہ: لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو انہیں سلام کرنے میں پہل کرے۔ یعنی جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، وہ انتظار نہیں کرتا سامنے والے کا کہ پہلے وہ سلام کرے پھر میں سلام کروں، نہیں، انتظار نہیں کرتا، بلکہ خود سے سلام کرتا ہے، چاہے سامنے چھوٹا ہو، بڑا ہو، سامنے ہمارا نوکر کیوں نہ ہو، سامنے ہمارا جان پہچان والا ہو یا انجان آدمی ہو، کوئی بھی ہو، جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، سب سے پہلے یہ سلام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے، سلام کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن رہا ہے۔ کیا کام کرنا؟ چھوٹا سا کام ہے، سلام تم پہلے کر لیا کرو، کوئی بھی ملے انتظار مت کرو کہ سامنے والا مجھے سلام کرے، بلکہ خود سے ہی سلام کر لیا کرو، کہہ دیا کرو السلام علیکم، چاہے سامنے والا چھوٹا ہو، بڑا ہو، سامنے والا نوکر ہو، سامنے والا کوئی بھی ہو، انتظار نہ کرنا بلکہ خود سے ہی سلام کرنا۔ اتنے چھوٹے سے عمل سے نہ اس کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے پاک ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت میں ہی تم سلام کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، فون پر ہو یا آمنے سامنے کیوں نہ ہو، سلام کرو، کبھی بھی سلام کرنے کی اجازت ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، بس سلام کرنے میں آپ نے پہل کر دیا، پہلا فائدہ کیا حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ مقرب بن جائیں گی۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی زیادہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو ایک ضمناً یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا اس سے کہ آپ نے پہلے سلام کرنے کی عادت ڈالی۔ جو بھی مسلمان ملا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سلام کرنا شروع کیا۔ جو بھی ملے، شادیوں میں ہو، گھروں میں ہو، اڑوس پڑوس میں ہو، سب سے پہلے سلام کرنے کی آپ نے عادت بنا لی، تو آپ اللہ کے نزدیک قریب بن گئی۔ جب قریب بن گئی تو اس کا ایک ایڈیشنل فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو زیادہ سنے گا۔ تو ایک کے اندر دو فائدے آپ کو مل گئے۔ دوسرا فائدہ، سلام کا صحیح جواب دینا بہترین لوگوں کی علامت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، اپنوں کو، پرایوں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو، اڑوس پڑوس کو، غریبوں کو، امیروں کو، سب کو کھلاؤ۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، بلکہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، سب کو کھلاؤ، بہتر آدمی بن جاؤ گے۔ اور وَرَدَّ السلام، اور سلام کا جواب دیا کرے۔
کوئی بھی آپ کو سلام کرے السلام علیکم، آپ نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام کا جواب دینے سے آپ کیا بن جائیں گی؟ بہترین لوگوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی بھی آدمی آج عزت دینے والا نہیں ہے، آپ کے مقام کو بڑھانے والا نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو کوئی ڈگری دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈگری دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بس لوگوں کے سلام کا صحیح جواب دیا کرو، خوش مزاجی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دے دیا کرو۔ تم کیا بن جاؤ گے؟ بہترین لوگوں میں بن جاؤ گے، تمہارا شمار اچھے لوگوں میں ہو جائے گا، بہترین لوگوں میں ہو جائے گا۔ کتنا آسان عمل ہے۔ کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس سلام کا جواب دے دیا، تو جواب دینے پر بھی آپ کو یہ ٹائٹل مل رہا ہے کہ آپ سب سے بہتر آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں آپ، کہ لوگوں کے سلام کا جواب دیا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، آپ نے ان کو سلام بھی کیا، وہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، وعلیکم السلام چھڑاتے ہوئے جواب دیتے ہیں، آپ کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے، ہنستے ہوئے نہیں دیکھتے، بس مجبوری میں سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دیا کرے۔ ایک مسلمان نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم کہا، تو آپ اس کا اچھا جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اپنی پیشانی کو کشادہ کرتے ہوئے اس کو جواب دو، اس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ نمبر 3، سلام مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ آپس کے اندر پیار و محبت بڑھے گی، آپس کے درمیان تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ کتنا آسان کام ہے، بس سلام کرو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم کامل ایمان والے نہیں ہوگے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے تمہارا ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور تمہارا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ تمہارے درمیان آپس میں محبت نہ پائی جائے۔ اگر مسلمانوں کے آپس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوست و احباب میں، اڑوس پڑوس میں آپس میں دلوں کے اندر محبت نہیں ہے، تو پھر نام کے مسلمان ہیں، بس کام کے نہیں۔ اللہ کی نظروں میں آپ کامل ایمان والی نہیں ہیں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ یعنی ایمان والا، کامل ایمان والا بننے کے لیے جس محبت کی ضرورت ہے، وہ محبت پیدا ہونے کے لیے ایک کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر تم نے وہ کام کر لیا
تو تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو تمہارا ایمان مکمل مانا جائے گا، اور جب تمہارا ایمان مکمل مان لیا گیا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ دیکھو کتنا آسان عمل ہے، سلام کرو، آتے ہوئے جاتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے، فون بات کرتے ہوئے، بات ختم کرتے ہوئے، کسی کو واٹس ایپ میں میسیج کرتے ہوئے اور میسیج ختم کرتے ہوئے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی آپس میں دو مسلمانوں کے درمیان تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو کامل مان لے گا، ان کا ایمان کامل سمجھا جائے گا، اور جب ان کا ایمان کامل ہو گیا تو جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے مسلمان ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ سامنے والی صبح میں جھاڑو لے کر باہر آئی تو اس کے سامنے والی منہ بنگا کر لے کے اندر چل جاتی، انہیں آگی کر کو۔ سامنے والی نے اگر کوئی اچھا ڈریس پہن لیا اور آپ نے دیکھ لیا، یا آپ نے اچھا ڈریس پہن لیا سامنے والی نے دیکھ لیا، انہیں نظر ڈال کو جاتی، اس نے ہاں چاہیے اس کا کمپا غارت ہو جانا کر کو۔ محبت نہیں ہے دلوں میں۔ شادیوں میں، فنکشنوں میں عورتیں مرد سب آپس میں ملتے جلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر کوئی محبت نہیں، نفرتیں ہیں، ایک کا چہرہ دوسرا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتوں کو ختم کرنے کا اور محبت کو پیدا کرنے کا اس سے زیادہ آسان کوئی عمل نہیں بتایا۔ کیا فرمایا؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ کرنے لگو گے تمہارے آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ یہاں اجتماع کے اندر عورتیں 70، 80، 100 جتنی بھی آتی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتی رہتی ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتی رہتی ہیں، تو دھیرے دھیرے آپ کے دلوں میں تعلق ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تقریباً سال سوا سال سے یہاں آپ آ رہی ہیں، پہلے ایک دوسرے سے کوئی پہچان نہیں تھی، سلام کرنا مشکل تھا، لیکن دھیرے دھیرے ہر ہفتہ چہارشنبے کو یہاں آتی جاتی چہروں کو پہچاننے لگ گئیں۔ ہاں وہ آپا، یہ وہ بہن ہے، یہ وہ ماں ہے، یہ فلاں عورت ہے۔ اب دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے آپ سلام بھی کرنے لگیں، اور سلام کرتی کرتی کیا ہوا؟ آپس میں دھیرے دھیرے تعلق بڑھنے لگا، بات چیت بھی شروع ہو گئی۔ خیریت سے ہیں، بچہ کیا کرتا ہے، گھر میں کون ہے کون نہیں، فون نمبر بھی کسی نے کسی کا لیا ہوگا اور فون پر بھی بات چیت چل رہی ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ سلام کی برکت ہے۔ سلام کرتے رہو گے تو دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے سامنے والے کو سلام کیا یا سامنے والی کو آپ نے سلام کیا تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ ارے یہ مجھے دعا دے رہا ہے، السلام علیکم، کیا ہے یہ؟ دعا ہے۔ ان 15 فائدوں میں یہ لفظ میں نے لکھا ہی نہیں ہے کہ سلام کیا چیز ہے، دعا ہے۔ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، تمہارے ایمان کو سلام، تمہارے جسم کو سلام، تمہارے گھر کو، دکان کو، کاروبار کو، بیوی بچوں سب کے اوپر سلامتی ہو، کمپلیٹ تمہارے اوپر سلام۔
تو سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ یہ کیا سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو جب آپ سامنے والی کو سلام کرتی ہے تو کیا مطلب ہوا کہ آپ نے اس کو دعا دی ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، ارے یہ آپا میرے لیے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر سلامتی نازل کرے، میں آرام سے رہوں، چین سکون کے ساتھ رہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ کریں گے انشاءاللہ آپ سب، پورے رشتہ داروں کو، دوست و احباب جو بھی آپ میں ہیں، سب کو آپ سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 4، سلام باہمی ناراضی اور قطع تعلقی ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی دو مسلمان ناراض ہیں ایک دوسرے سے، دو مسلمان ناراض ہیں اور تعلق بھی ختم کر لیا ہے، تو کیا ہوگا؟ سلام اگر کرتے رہیں تو آپس کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے لڑائی ہو گئی، کسی بات میں انبن ہو گئی، آگے پیچھے بول دیے، ٹھیک ہے چلے گئے، لیکن بعد میں فوراً اسی دن گھر جا کر کے فون کر دیا آپ نے، آپا میں نے آپ کو وہاں فلاں بات کہہ دی تھی، معاف کرنا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سامنے والی نے کوئی جواب نہیں دیا یا وعلیکم السلام کہہ کر رکھ دیا، لیکن ابتدا ہو گئی، صلح کی ابتدا ہو جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اگلے دن آپ نے سلام کیا، بات چیت کی، پھر اگلے دن، اس طرح کرتے کرتے کیا ہوگا؟ جو دل کے اندر ایک نفرت تھی، ناراضگی تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ یعنی آپ کا تعلق جس مسلمان سے ہے اس تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بات چیت نہیں ہو رہی ہے، وہ کسی شہر میں ہیں، آپ کسی شہر میں ہیں، یا ان کا نمبر آپ کے پاس نہیں ہے، بات چیت نہیں ہو رہی ہے، 1 مہینہ گزر گیا، 1 سال گزر گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تعلق ہے آپ کے دل میں ہے کہ وہ میرا آدمی ہے، میرے دوست ہیں، کبھی جاؤں گی، ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے قطع تعلق کر لیا، اس سے رشتہ توڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ کسی سے آپ کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کا دوست ہے یا آپ کی پڑوسن ہے، اس سے آپ نے رشتہ توڑ لیا، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ ہاں آپ ناراض ہو گئیں کسی بات سے، ناراض ہیں، غصے میں ہیں، چلو آج غصہ کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، بس 3 دن سے زیادہ ناراضگی کو باقی نہیں رکھنا، سلام کلام کم سے کم رکھنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے دور رہنا بہتر ہے۔ ہاں دور رہو، منع نہیں ہے، دور ہی رہو ایسے لوگوں سے، لیکن جب کبھی نظر پڑے، جب کبھی ضرورت پڑے، سلام کلام باقی رکھنا۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپا؟ اچھا ٹھیک ہے، طبیعت وغیرہ ٹھیک رکھو، بس اتنا تو کم سے کم رہنا چاہیے۔ بالکل ہی اس سے رشتہ ہی توڑ لیا کہ یہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دل کے اندر ہونا کہ یہ بھی ہمارے آدمی ہے، کبھی موقع ملے تو ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے وغیرہ۔ بہرحال تو جن لوگوں سے آپ کا تعلق تھا اس تعلق کو ختم نہیں کرنا، 3 دن سے زیادہ ہو گیا تو جائز نہیں ہے، پھر آپ کو گناہ ہوگا۔ 3 دن کے اندر اندر ہی میٹر ختم کر لو، بات چیت شروع کرو۔ ہاں سامنے والا گڑبڑ کرنے والا ہے، سامنے والا شرابی کبابی ہے، اس سے رشتہ مت رکھو،
اس سے تعلق مت رکھو، لیکن دل میں اتنا ضرور رہے کہ کبھی وہ سدھر جائے، ٹھیک ہو جائے تو ہم اس کو سلام کریں گی، بات کریں گی، پھر دھیرے دھیرے تعلق قائم ہوگا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ خیر، تو میں جو بتلانا چاہ رہا ہوں سلام کے بارے میں وہ کیا ہے؟ اگلی بات حضور نے حدیث میں ارشاد فرمائی، فَإِن كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دونوں 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں، 3 دن سے زیادہ ہو گیا، رشتہ توڑ لیے ہیں، تو جب تک وہ اسی حالت میں رہیں دونوں حق سے ہٹے ہوئے ہیں، بلا وجہ جن سے تعلق تھا اس تعلق کو توڑ لیا، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، بلا وجہ تعلق کو ختم کر لیا، جس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، توڑ لیا، 3 دن سے زیادہ ہو گیا اور دونوں ایسے ہی ہیں، تو پھر دونوں کیا ہو گئے؟ حق کے راستے سے ہٹے ہوئے۔ ان دونوں میں جو شخص پہلے رجوع کرے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں جو آدمی پہلے رجوع کرے یعنی لوٹ کر آئے، چلو بھائی کوئی بات نہیں، سامنے والا جو ہے وہ جھکتا نہیں، میں ہی جھک جاتا ہوں، لڑائی ختم کرتے ہیں، ناراضگی کو دور کرتے ہیں، جو آدمی پہلے رجوع کرے اس کا یہ اقدام اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح جو آدمی رشتہ جوڑنے کی خاطر خود سرنڈر کر لیتا ہے کہ اگرچہ میری کوئی غلطی نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، رشتہ ختم نہیں کرنا، اس لیے ایمانی رشتہ باقی رکھنا ہے، اس وجہ سے چلو میں چھوڑتا ہوں کر کے جھک گئے، سلام کر لیے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور گناہوں کا کفارہ بن جائے گا وہ۔ فَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، اور اگر وہ دوسرے کو سلام کرے لیکن دوسرا اس کا جواب نہ دے، تو سلام کرنے والے کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں، یعنی وہ آدمی جھک گیا اور سامنے والے کو سلام کیا، رشتہ جوڑنے کے لیے سامنے والے کو سلام کیا، السلام علیکم، لیکن سامنے والے کا دل نرم نہیں ہوا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اس نے جو سلام کیا اس کا یہ سلام بیکار نہیں جائے گا، ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ساتھ میں کیا ہوگا؟ فرشتے جواب دیں گے، فرشتے جو ہے اس کے سلام کا جواب دیں گے، اور جبکہ دوسرے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانِ، دوسرے کے ساتھ میں کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ فَإِن مَاتَ عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا، اور اگر یہ دونوں اسی حالت میں مر جائیں، یعنی اسی طرح ناراض ہونے کی حالت میں ہی یہ دونوں مر جائیں، تو پھر یہ جنت میں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ تو سلام کرنا کیا ہے؟ آپس کی ناراضگی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپس میں لڑائی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، تو جتنا جلد ہو سکے سامنے والوں کو سلام کر کے ان سے بات چیت کو شروع کر دینا چاہیے۔ سلام کریں گے آپ تو انشاءاللہ ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5 دیکھیے، مکمل سلام 30 نیکیوں کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال السلام علیکم کتب لہ 10 حسنات، جو آدمی کسی کو کہے السلام علیکم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ومن قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو آدمی
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहे, कुतिबत लहू 20 हसना, 20 नेकियां उसके लिए लिखी जाती हैं। वमन काला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहे पूरा सलाम, तो कुतिबत लहू 30 हसना, तो उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इतना आपने कहा, 1 सेकंड आपको लगा, बस 30 नेकियां आपके नामे आमाल में शामिल हो गई। और ये सलाम बोलने के लिए आपको पाक होने की भी ज़रूरत नहीं, वज़ू भी ज़रूरी नहीं, कोई टाइम टेबल भी फिक्स नहीं। मुसलमान आपको नज़र आया या फ़ोन पर आपने किसी मुसलमान को डायल किया, जवाब आपने फ़ोन उठाया, उसने, आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, 10 नेकियां मिल गई। या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा, 20 नेकियां मिल गई। या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा तो 30 नेकियां मिल गई। कितना आसान सौदा है, कितना फ़ायदा होगा जन्नत में। क़यामत में जो है एक एक नेकी की हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप सबको सलाम करने की आदत डालें। नंबर 6, सलाम के साथ मुसाफहा गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। सलाम के साथ मुसाफहा करना, यानी आप अपने दोनों हाथों को सामने वाली औरत के हाथ में दें, वो अपने दोनों हाथों में आपके दोनों हाथ पकड़े, दोनों हाथों से मुसाफा करना। बाज़ औरतें खाली चोंच से मुसाफा करती, चोंच, वो शुरू के अंगलियां हाथी देखो, अंगलियां भी नाखूना से मुसाफा करती, खाली चुपके हूँ टच करते, उसका करंट शॉक लगता गया कि हाथ ही नहीं मिलाती। बाज़ मर्द भी ऐसे हैं, मुसाफा करने के लिए हाथ बड़ा हो, चुपके वो टच करते से वो गैरांग सका, वो बंडंग छिलेती ना। मुसाफा का मतलब क्या, दोनों हाथ सामने वाले या सामने वाली की दोनों हाथों में मिलना है। मर्द मर्द से मुसाफा करेगा, औरत औरतों से मुसाफा करेंगी। खैर, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा मिन मुस्लिमैनि यल्तक़ियानि फ़यतसाफ़हानि इल्ला गुफ़िर लहुमा क़ब्ल अन यफ़्तरिक़ा। जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफहा करते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से पहले उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। अंदाज़ा लगा लीजिए, जब दो मुसलमान मिले सबसे पहले क्या करना, सलाम करना, वो तो है ही, अस्सलामु अलैकुम, उधर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम, हो गया। अब मुसाफा भी करो, दोनों ने मुसाफा किया, हाथ, दोनों हाथ मिलाए। अगर एक हाथ बिज़ी है, मिसाल के तौर पर एक हाथ में बैग है, तो सिर्फ एक हाथ से भी मुसाफा करना जायज़ है, सीधा हाथ, राइट हैंड से आपने मुसाफा कर लिया, ठीक है। तो जब दो मुसलमान सलाम करते हैं और हाथ मिलाते हैं तो वो दोनों हाथ अलग होने से पहले पहले उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा फ़ायदा है। सलाम कर लिया और उसके बाद मुसाफहा कर लिया तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर देता। कौन से गुनाह? सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह माफ़ होते हैं, बड़े नहीं। बड़े गुनाहों के लिए बाज़ाब्ता तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, किसी का माल अगर लिया हुआ है वो वापस करना, खाली हाथा मिला लग फिरे तो वो गुनाह माफ़ नहीं होता। किसी का कर्ज लिया हुआ है वो माल वापस करना। खैर, आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में फरमाया, इन्नल मुमिना इज़ा लक़ियल मुमिना फ़सल्लमा अलैहि व अख़ज़ बियदिही फ़साफ़हहु तनासरत ख़तायाहुमा कमा यतनासरु वरक़ुश शजर। जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुलाकात करता है, उसे सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मुसाफहा करता है
تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ درخت کے پتے جس طرح جھڑتے ہیں اس طرح آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے جب آپ کسی سے سلام کرے اور مصافحہ کرے تو کتنا بڑا فائدہ۔ نمبر 7، گھر والوں کو سلام کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ دیکھو کتنا آسان کام ہے۔ عورتیں بولتی ہے ہمارے گھر میں برکت ہیچ نہیں ہے، کیا کرنا کی۔ دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا آسان عمل حضور نے بتایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا یا بنیا اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکتاً علیک وعلی اہلک۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو وفات پا چکے تھے سب بچپن میں ہی، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی گھر پہ وہ رہا کرتے تھے، بچپن سے ہی خدمت میں تھے، ان کو بیٹا بیٹا کہہ کر کے پکارا کرتے تھے کہ وہ بیٹے ہی کی طرح ہے بس۔ تو آپ نے اس سے کہا اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو۔ جب بھی اپنے گھر کو جاؤ تو کیا کرنا؟ سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ کتنا بڑا فائدہ! گھر میں سلام کر کے داخل ہونے سے گھر میں برکت آئے گی۔ ہمارے بچے سلام کر کو آتی ہیں کیا؟ آتے نہیں۔ ہمارے بچے گھروں میں سلام کر کے نہیں آتے، اور گھر کے لوگ بھی بچوں کو نہیں سکھاتے کہ بیٹا باہر سے جب آؤ تو سلام کر کے اندر آؤ، اور جب جانے لگو تو سلام بول کر کے گھر سے باہر جاؤ۔ مرد بھی اسی طرح گھر سے باہر آتے ہیں، باہر سے گھر میں آتے آتے کھانا نکال گئے، پانی لے لگا، سلام کرو بھائی، گھر میں تم آ رہے ہو سلام کرو، پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعد میں بولو کہ کھانا نکالو، پانی لا کر دو۔ عجیب ماجرا ہو گیا ہے ہمارے مسلمانوں کا، سلام کو بالکل چھوڑا ہوا ہے۔ تو خالی سلام کرنے سے حضور نے کیا فرمایا؟ یکن برکتاً علیک وعلی اہلک، سلام کرو، اس سے تمہارے اوپر بھی برکت آئے گی اور تمہارے گھر والوں کے اوپر بھی برکت آئے گی۔ تو آج سے آپ لوگ یہ کام شروع کریں، کتنا بڑا فائدہ۔ نمبر 8، سلام کو عام کرنا مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر مغفرت چاہیے، مغفرت کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا، یعنی سپریڈ کرنا، پھیلانا سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِنَّ مِن مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلُ السَّلَامِ وَحُسْنَ الْكَلَامِ، بلا شبہ بے شک سلام کو عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ آپ سلام کو عام کریں، یعنی سب کو سلام کیا کرو، سب کو سلام، جاننے والوں کو، انجان والوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب تمام عورتوں کو آپ سلام کیا کریں، اور آپ کے رشتہ داروں میں جو مرد ہیں جن سے آپ کا پردہ نہیں ہے ان کو بھی آپ سلام کریں۔ تو سلام زیادہ کیا کریں۔ سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ موجبات المغفرہ، مغفرت کو یہ واجب کرنے والی چیز ہے، اس کو گھسیٹ کر لائے گی مغفرت کو۔ اس لیے خوب سلام کرو، انشاءاللہ آپ کے سلام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ نمبر 9،
گھر میں سلام کرنا اللہ کی طرف سے کفایت اور جنت کی ضمانت کا ذریعہ ہے۔ گھر میں سلام کرنا اللہ کی طرف سے کفایت اور جنت کی ضمانت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین افراد ایسے ہیں جن کی کفالت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ کفالت کا مطلب اپنے ہینڈ اوور کر لینا۔ تین آدمی ایسے ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ کے ذمے ہیں، اللہ کے ہینڈ اوور ہو گئے۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، کوئی سامان ہے، ہم نے سامنے والے کو دے دیا، یہ تمہارے ہینڈ اوور کر رہا ہوں، اس کو رکھے رہو، اب اس کی حفاظت نگرانی سب تمہارے ذمے ہے۔ تو اس طرح تین آدمی اللہ کے ہینڈ اوور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ذمے آ گئے۔ کون کون ہیں؟ اور بھی آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، ان عاشا رزقا و کوفیا و اماتا ادخلہ اللہ الجنہ۔ کیا زبردست بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان عاشا، اگر یہ تین آدمیوں میں سے کوئی بھی آدمی زندہ رہا تو اسے رزق دیا جائے گا۔ اس کو کیا ملے گا؟ رزق، کھانا پینا، رہن سہن، کپڑے، پیسے، سب چیز کا انتظام اللہ پاک فرمائے گا، اور اس کے لیے کفایت کی جائے گی۔ کفایت یعنی اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے انشورنس میں آپ چلی جائیں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو گیا، مر گیا، یہ تین آدمیوں میں سے وہ آدمی جس کے بارے میں آگے آ رہا، وہ تین آدمی کون ہیں؟ وہ آدمی اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب وہ تین آدمی کون ہیں دیکھ لو، ایک زینب، اور ایک آکو فاطمہ، اور ایک آکو سمیہ۔ کوئی بھی ہو سکتی ہیں آپ میں سے۔ وہ تین آدمی کون ہیں؟ دیکھیے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من دخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ، جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے سلام کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ کتنا آسان کام ہے، سلام کرنا کا تو کیا تو ٹیکس دینا۔ گھر میں سلام کرنے کے لیے امی آپ سے 10 روپے پوچھتی، کیا رے تو سلام کرا تو مجھے 10 روپے دینا، نہیں تو پھولا لگ دینا۔ یہ سب کچھ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، فری میں ہے سلام، لیکن فائدہ کتنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہوا ضامن علی اللہ، جو آدمی گھر میں سلام کر کے انٹر ہوتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا۔ اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ کتنا آسان کام ہے۔ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، اور جو آدمی مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے، یا مسجد گیا کچھ کام کے لیے، مسجد ہی گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ اس کو روزی دے گا۔ مسجد کو جو بھی لوگ آتے جاتے ہیں اللہ اس کو روزی دیتا ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے، اور اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، تیسرا آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے لیے، جہاد کے لیے جو نکلتا ہے یا کسی بھی دین کے کام کے لیے نکلتا ہے۔ جیسے آپ عورتیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ ایک عورت کا گھر اندرا نگر میں ہے، ایک عورت کا پرشانت نگر میں، ایک عورت آتی ہے دونتی اسٹریٹ سے، ایک بھائی کو آتی ہے NVR لے آؤٹ سے، ایک عورت آتی ہے جوتی ٹیکس کے پاس سے، ایک عورت آتی ہے PNT کالونی سے۔ اس طرح مختلف جگہوں سے آپ عورتیں یہاں اجتماع میں آ رہی نا، یہ جتنا بھی راستہ ہے آپ کے گھر سے لے کر ہمارے گھر تک، یہ سب کیا؟ فی سبیل اللہ ہے،
اللہ کا راستہ، دین سیکھنے کے لیے، دین کی غرض سے جہاں بھی آپ جاؤ وہ پورا راستہ کیا ہے بولو؟ اللہ کا راستہ ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، چاہے جہاد میں نکلے جیسے صحابہ نکلا کرتے تھے، یا دین سیکھنے کے لیے آپ نکل کر کے جائیں، یا کسی بھی اچھے کام کے لیے آپ نکل کر کے جائیں، وہ بھی کیا ہے؟ دین کا راستہ ہے۔ جیسے کوئی مسلمان بیمار ہے، اس بیمار کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے آپ جا رہی ہیں، جا کر کے بات کرتی ہیں، کیا آپ طبیعت خراب ہے؟ کہتے نا ہو ماں وہ پیزا کھا لی تھی، پیٹ خراب ہو گیا، وہ سویگی کا کھانا 2 دن کھائے تھے، پیٹ خراب ہو گیا، اچھا آپ آئندہ وہ سب مت کھاؤ، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں میں کھانا بنا کر کے دوں گی، آپ پریشان مت ہو، میں دعا کرتی ہوں۔ آپ جو اپنے گھر سے نکل کر پڑوسن کے یہاں گئی، مشکل سے 50 قدم آپ چلی اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کو تسلی مل گئی، تو یہ جو راستہ ہے نا 50 قدم کا، یہ بھی فی سبیل اللہ، کتنا آسان کام ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ تینوں آدمی اللہ کے ذمہ ہیں، سلام کر کے گھر میں داخل ہونے والا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا، اور مسجد جانے والا، یہ تینوں کے تینوں کس میں ہیں؟ اللہ کے ذمہ ہیں۔ اگر یہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا رہے گا، اگر وفات پا گئے تو ان کو جنت دے گا۔ تو اس میں سلام کرنا بھی آ گیا نہیں آیا؟ 9 فائدے ہو گئے سلام کے۔ نمبر 10، سلام کو عام کرنا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلے کا ذریعہ ہے۔ خوب سلام آپ کرتی رہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، جنت میں انٹر ہونے کا ذریعہ ہے، یہ سبب ہے، کاز ہے، یہ ریزن۔ سلام کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور ایک بار سنیے اس حدیث کو، عربی کے الفاظ کو، کیا شاندار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ آخر میں میم 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 ساؤنڈ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ کیا زبردست الفاظ ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، یعنی خوب سلام کیا کرو، سلام میں بخل نہیں کرنا۔ ذرے بھائی کا منہ کھولنا گا تو ان کو 100 روپے دینا، مونچھ کھولتے نہیں، کیا رکھ لیں کی کیا ہے کہ مونچھ کھلتا نہیں، سامنے نظر پڑی تو بھی وہ ہنکیا ہتی نا، وہ جھاڑ میں بیٹھتا، دیکھو کیا پرندہ ہو، اس کے نات دیکھتے رہتی ہوں، نام مجھے معلوم لیکن بولتا نہیں ہوں میں، اس کے نات دیکھتے رہتی لیکن سلام نہیں کرتی، سلام کرے تو کان داتا جھڑ جاتی کی بول لیتی، سلام کرے تو عزت چل جاتی، سمجھتی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون سے آسمان سے تمہیں ٹپٹ کو آئے ہیں؟ تمہیں بھی انسان، سامنے والے بھی انسان، غلطی تم سے بھی ہوتی ہے، سامنے والے سے بھی ہوتی ہے۔ چھوڑو، چند دن کی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، سب کو قبر میں دفن ہونا ہے۔ ساری یہ پٹو ساڑیاں، یہ زیورات، یہ انگوٹھی، یہ گلے کے چینا، یہ پرسٹیج، یہ گھراں، کمپے، قبرستان، یہ سب ختم ہونے والے۔ 6 فیٹ 6x2.5 اتنی جگہ میں ہمیں خالی کفن کا کپڑا پہنا کر کے
مٹی کے تلے ڈال دیا جائے گا۔ کیا ہمارا ہے یہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ سلام کرو، منہ کھولو، سب کو سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، خالی کرو نہیں بول رہے ہیں، عام کرو، یعنی سپریڈ، پھیلاؤ سلام کو۔ السلام علیکم، کھانا کھلاؤ، اور رات کو اس وقت میں اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ پھر فرمایا یہ 3 کام کر لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلام کرو، کھانا کھلاؤ، اپنوں کو، پرایوں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو، امیر غریب، اڑوس پڑوس، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، سب کو کھلاؤ۔ کسی نہ کسی موقع سے، شادیوں میں تو کھلاتے ہی ہیں، ولیمے میں، عقیقہ ہے اس میں کھلاتے ہیں، بغیر کسی اس کے بھی کھلاتے رہو۔ ہفتے میں ایک بار کچھ پکایا، محلے میں بانٹ دیا، یا پورے محلے میں نہیں بانٹ سکتی، ایک ہفتہ 2 گھر میں دے دیا، اگلے ہفتہ اور 2 گھر میں دے دیا۔ اس طرح کچھ نہ کچھ کرتے رہو، کھلاؤ پلاؤ سب کو، اور راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھو، کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس میں سلام بھی آ گیا نا 10 نمبر حدیث میں۔ 11 نمبر، جنت میں بلند اور شاندار محلات حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جنت میں شاندار محلات نصیب ہوں گے۔ دنیا میں ہم نہ ایک بھاڑے کا گھر بھی نہیں ہے، دنیا میں خاص مکان بھی نہیں ہے، اپنی مرضی کی چیز گھر میں نہیں ہے۔ یہ کمرہ دیکھ لو، میں جہاں بیٹھ کر کے بیان کرتا ہوں، بہت زیادہ یہاں گرمی ہوتی ہے۔ پنکھا ہے، لیکن پنکھا اگر میں تھوڑا تیز کروں گا تو وہ مائک میں ڈسٹربنس ہو جائے گا، ساؤنڈ زیادہ آ جاتا ہے، بھڑ بڑ کر کو، پھر بیکاں آتے ہیں چل جاتی ہیں، آواز آتے ہیں گھر کو۔ تو یہاں دنیا میں کیا، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، لیکن آخرت میں کیا ملے گا؟ جنت کے محلات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایسے خوبصورت محلات کا ذکر فرمایا ہے جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہوگا۔ کیا شاندار محل ہے، دیکھو، باہر سے دیکھو تو اندر کا حصہ نظر آئے گا، اور اندر سے دیکھو تو باہر کا حصہ نظر آئے گا۔ اس طرح کے ٹرانسپیرنٹ محل ہیں جنت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ محلات کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ یا رسول اللہ، یہ جن محلات کے بارے میں، محل یعنی قلعہ، اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، یہ کن کو ملیں گے یہ سب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها قیل لمن ہی یا رسول اللہ؟ قال لمن اطعب الکلام، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا باہر حصہ اندر اور اندر کا حصہ باہر نظر آئے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے یہ محلات ہیں جو اچھی گفتگو کرے۔ اچھا بات کرنا، منہ کھولے تو گالیاں نکالنا نہیں، اچھا بات کرنا۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور رات کو اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز پڑھنا۔ تو اس میں بھی کیا آ گیا؟ سلام کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جنت میں آپ کو محلات ملیں گے، بڑے بڑے قلعے رہنے کے لیے ملیں گے۔ نمبر 12، دیکھو خالی سلام کے کتنے فائدے ہیں۔ 12 نمبر فائدہ،
سلام کا جواب دینا قرآن کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو تم اسے اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح جواب دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی تم کو سلام کرے تو جن الفاظ میں یا جس انداز سے اس نے سلام کیا ہے اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دو۔ مثال کے طور پر زینب نے سلام کیا السلام علیکم، اب فاطمہ نے سنا تو کیا جواب دے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک ورڈ بڑھا دے۔ فاطمہ زینب نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو فاطمہ جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم کو سلام کرے تو تم اس کو بہتر جواب دیا کرو۔ زینب نے ہنستے ہوئے سلام نہیں کیا، نارمل سلام کیا، اب فاطمہ ہنستے ہوئے جواب دے وعلیکم السلام، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ تو بہتر انداز میں جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے، یا کم سے کم جیسا اس نے سلام کیا ویسا جواب دے دو۔ السلام علیکم کہا تو آپ نے وعلیکم السلام کہا۔ تو 12 نمبر فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سلام کا نام لے کر کے فرمایا کہ سلام ایسا ایسا کیا کرو۔ نمبر 13 دیکھو، سلام میں پہل کرنا تکبر کے خلاف ہے، یعنی جو آدمی سلام کرے گا وہ تکبر سے بچ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں پہل کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ جو ہے مجھے یاد نہیں، 1 منٹ میں دیکھتا ہوں، کل میں نے پڑھا تھا وہ حدیث کے الفاظ، بڑا زبردست جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ہی میں نے پڑھا تھا، ایک ایک سبق تیار کرنے کے لیے یقین مانیے 3-4 گھنٹے لگتے ہیں۔ کل پورا بیٹھ کر کے تیار کیا میں نے، کئی دنوں سے سوچ رہا تھا، لکھتے لکھتے الحمدللہ اس بار یہ تیار ہو گیا۔ حدیث کا لفظ سنانے کے لیے میں وہ کتاب میں تلاش کر رہا ہوں، ابھی مل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں نا، اس میں جو برکت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں اس میں بڑی زبردست برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھیں مل گیا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر، یہ ہے حدیث کے الفاظ۔ تو 13 نمبر فائدہ کیا؟ سلام کرنے سے آدمی کبر سے محفوظ ہو جاتا۔ کبر یعنی تکبر، گھمنڈ، کیونکہ سلام وہ آدمی نہیں کرتا جس میں گھمنڈ ہے۔ بولتی نا تمہیں بھائی کہاں ایو وہ کم پہ کہک جاتے ہیں، آپ انہیں سلام بھی کرتی نہیں، مطلب کیا اس میں گھمنڈ ہے، اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، اس لیے وہ کسی کو سلام نہیں کرتی۔
سامنے نظر آئی تو بھی سلام نہیں کرتی وہ عورت. تو حضور نے ارشاد فرمایا سلام کرنے والا یہ گھمنڈ والی بیماری سے محفوظ رہتا ہے. اگر آپ سب کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں آپ کے دل کے اندر عاجزی انکساری والی صفت پیدا ہو جائے گی. دل کے اندر جو غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، میں پنا ہے، اکڑ پن ہے، سیلفشنس ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کریں گی سلام سب کو آپ. نمبر 14، بچوں کو سلام کرنا اسلامی تربیت کا حصہ ہے. یہ 14 نمبر فائدہ، بچوں کو سلام کرنا اسلامی تربیت کا حصہ ہے. حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے تھے. دیکھو حضور جب بچوں کے پاس سے جاتے تھے تو کیا کرتے؟ سلام کرتے تھے، بچوں کو عادت ڈالنے کے واسطے. تو آپ کو بھی کیا کرنا؟ بچوں کی تربیت کی خاطر، بچوں کو سکھانے کی خاطر آپ سلام کیا کرو. چھوٹا ہے بچہ سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا، اسے سلام کرنا. چاہے بچہ 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، اسے سلام کرنا. السلام علیکم بیٹے. اب اس کو کچھ پتہ نہیں، وہ جواب نہیں دے گا. اسے سکھانا، بیٹے میں نے تم کو سلام کیا ہے، تم مجھے جواب دو. وعلیکم السلام سکھاؤ، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کی تربیت ہو جائے گی. بچپن سے بچوں کی تربیت ہو جائے گی. نمبر 15، سلام کو عام کرنا اسلام کی بہترین خصلتوں میں سے ہے. یعنی اسلام کے اندر جتنے کام ہیں، جتنی عادتیں ہیں مسلمانوں کی، ان عادتوں میں سب سے بہترین عادت اور خوبی کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیرنا. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور سے آ کر کے پوچھا، ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ اسلام کا بہترین عمل کیا ہے بتائیے. یعنی اسلام کے اچھے اعمال میں سے کوئی عمل آپ مجھے بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسلام کی بہترین خصلتوں میں سے یہ ہے. کیا ہے بہترین خصلتوں میں سے؟ نمبر 1، تم کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے دونوں کو سلام کرو. کیا زبردست بات ہے. ہمیں خالی معلوم ہے سوالنگ سلام کر دیں. سامنے ہے، ایک ہے زینب اور ایک ہے فاطمہ. زینب آپ کو معلوم ہے تو آپ خالی ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. انہیں فاطمہ کانگ چل جانا، انہیں مسلمان نہیں کیا؟ مسلمانش نا، تو اسے بھی سلام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. جس کو تم جانتے ہو اس مسلمان کو بھی سلام کرو، اور جس مسلمان کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. تو تمام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، اسلامی تعلق ہے. تو جتنی بھی آپ عورتیں ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہو، اڑوس پڑوس میں ہو، چاہے آپ کو ان کا نام معلوم ہے نہیں معلوم ہے، جب آپ آپس میں ملیں، دکانوں پر ملیں، راستوں میں ملیں، یا شادیوں میں، یا کسی اور موقع پر، یا اس طرح کے اجتماع میں ملاقات ہو، سلام کرنا. ہاں اینا منجھے معلوم نہیں لو کون ہے کہ باؤ بھائی کو معلوم نہیں، کون تو بھی رہتے مسلمان نہیں کیا؟ برقع نہیں ہے اس کے سر پہ، وہ مسلمان ہے نا، تو سلام کرو. چاہے جان پہچان ہو نہ ہو، سلام کرو، سلام کرو، سلام کرو. سلام کو پھیلاؤ. سلام کرنے سے اتنے سارے فائدے ہیں. 15 فائدے میں نے آپ کو بتلائے.
اس سے بھی اور زیادہ فائدے ہیں. اور ایک کتاب ہے، اس کو میں نے دیکھا نہیں، بھول گیا تھا، تفسیر کی کتاب ہے. کل میں نے سوچا تھا کہ اس کتاب میں بھی دیکھ کر کے اس میں بھی 2-3 فائدے لکھے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ملا میں دیکھ نہیں پایا. تو 15 فائدے میں نے بتلا دیے، اور ساتھ میں بیچ میں 2 ایکسٹرا فائدے بتا دیے. پہلا جو فائدہ بتلایا تھا کہ جو آدمی سلام کرے گا وہ اللہ کا مقرب بنے گا، یعنی اللہ کا خاص بندہ بن جائے گا، سلام میں پہل کرنے والا. یعنی سب سے پہلے آپ سلام کریں، دوسروں کے سلام کے انتظار میں نہ رہیں، تو اس سے آپ کیا بن جائیں گی؟ اللہ کی خاص بندی. تو اس کا ایک ایڈیشنل فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو اس کو ملا لیں گے تو 16 ہو گئے. اور 17واں فائدہ میں نے کیا بتلایا اسی بیان میں؟ سلام کرنا کیا ہے؟ دعا ہے. السلام علیکم. کیا مطلب؟ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ سلامتی کو نازل فرمائے. دعا ہے. تو آپ سامنے والے کو یا سامنے والی کو دعا دیں گی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سامنے والا بھی آپ کو دعا دے گا. ارے یہ کتنی اچھی عورت ہے جو میرے لیے دعا کرتی ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کروں گی. تو سلام یہ ایک دعا ہے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. سلام کرنے سے سامنے والا یہ سمجھے گا کہ اس نے مجھے سلام کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ مجھ کو دوست سمجھتی ہے، دشمن نہیں سمجھتی. تو دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، دوستیاں بڑھیں گی. تو کم سے کم تمام مسلمانوں سے یہ ہمارا تعلق رہنا چاہیے، سلام کلام والا. اور جو جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، جتنے قریبی پڑوسی ہیں، ان کا اور تھوڑا گہرا تعلق ہوگا ایمانی اعتبار سے. بہرحال یہ چند بلکہ بہت زیادہ سلام کے فائدے میں نے آپ کو گنوائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سلام کے جو 15 فائدے ہیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.